ابھی ہم نے بھارتی جارحیت کا سامنا کیا اور ہمارا ڈسکشن ہوتی تھی کہ یہ گٹھ جوڑ ہے اسرائیل اور بھارت کا، اور وہی گٹھ جوڑ ہمیں یہاں پر بھی نظر آیا جو ایک کے بعد ایک مسلمان ملک کو ٹارگٹ کرتے ہیں. واز دیٹ آن دا کارڈز جو کچھ ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اسرائیل کا اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ ہے، اور ان کے ساتھ پھر ویسٹ کا، یورپ کا اور نارتھ امریکنز کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ ہے. اور انہوں نے اس گٹھ جوڑ کو استعمال کرتے ہوئے ماضی میں لیبیا کو تباہ کیا ہے، سیریا کو تباہ کیا ہے، لبنان کو تباہ کیا ہے، انہوں نے عراق کو تباہ کیا ہے، 2 دفعہ افغانستان کے اندر جنگ مسلط کی ہے. تو اور یہ کسی صورت جو ہے یہ باز نہیں آتے اپنی ان کاموں سے. اور آپ یہ نہ سنا کریں کہ یہ بولتے کیا ہیں، آپ یہ دیکھا کریں یہ کر کیا رہے ہیں. ان کا یہ باقاعدہ پلان ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ آج سے 100 سال پرانی کتابوں کو بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ پلان اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ملک بنائیں گے اسرائیل کے نام سے، اور وہ پھر اسلامک ورلڈ کو جو ہے اس پہ جنگ مسلط کرے گا اور وہ تباہ و بربادی لے کے آئے گا. یہ پلان جو ہے وہ ایگزیکیوشن فیز میں ہے. اس کے اندر ابھی مزید انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور یہ اس پلان کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ چل رہی ہے. اور ہم بے شک جو ہے وہ ان چیزوں میں یقین کریں نہ کریں کہ جی حضرت عیسیٰ نے آنا ہے اور دجال نے اور سب کچھ، یہ ضرور یقین کرتے ہیں ان چیزوں میں، اور یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے جو آپ بار بار اس کی ریفلیکشن آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ ان کے حرکتوں کے اندر. اب ایران نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، ان پرووکڈ اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، کوئی اس نے ایسا کام نہیں کیا تھا. اور اگر اسرائیل کے پاس جو ہے وہ 100 کے قریب ایٹم بام ہو سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں ہو سکتے کسی اور ملک کے پاس مڈل ایسٹ میں؟ یا تو اسرائیل کے پاس نہ ہوتے تو پھر بھی کوئی جواز بنتا. جب اسرائیل نے بنائے ہیں تو باقی، اور ایران نے تو بنائے بھی نہیں ہیں، انہوں نے تو کہا ہم نے تو 60% تک جو ہے وہ افزودگی کی ہے یورینیم کی. تو یہ بہت ظلم ہے، اور یہ جب تک مسلمان ممالک متحد ہو کر اس ظلم کو نہیں روکیں گے، یہ نہیں رکے گا، یہ بڑھے گا، یہ آگ اور پھیلے گی. یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں. اور یہ ہمارے بارڈر تک آ گئی ہے. آپ دیکھیں ہمارے بارڈر پہ ہے ایران، اور یہ رک نہیں رہے، اور یہ مار بھی رہے ہیں لوگوں کو، بیچاروں کو، فلسطینیوں کو شہید بھی کرتے ہیں. تہران میں بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، مشہد میں کرتے ہیں، اصفہان میں کرتے ہیں، ان کے نیوکلیر پلانٹس کے اوپر کرتے ہیں، اور اس کے بعد مظلوم بن جاتے ہیں کہ جی ایسے ہم پہ بڑا ظلم ہو گیا. جب تک آپ ان کو مار مار کے سیدھا نہیں کریں گے، یہ انسان نہیں بنیں گے. اچھا، یہ نیازی صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ اس وقت مطلب جو ریئیکشن سامنے آیا ہے، خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ کا کیا آئے گا وہ تو ظاہر ہے کہ ایک الگ ہی ایک لیول ہے ان کا، لیکن جو مسلم کنٹریز کا ریئیکشن سامنے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے؟ کیونکہ کئی مسلمان ممالک ایسے ہیں کہ جن کی فضائی سرحدیں عبور کر کے یہ جہاز اسرائیلی پہنچتے ہیں ایران کی حدود میں، اور وہاں پر آ کے وہ ٹوٹل کنٹرول کا اس وقت تہران کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ان کی فضائی حدود ہمارے کنٹرول میں. آپ کو لگتا ہے کہ ریئیکشن یہی ہونا چاہیے تھا؟ اور اس سچویشن میں پاکستان کا ریئیکشن آپ کے خیال میں صحیح ہے، مناسب ہے سچویشن کے اکارڈنگلی؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، ریئیکشن سے زیادہ جو اس وقت ہے کہ دیکھیں امپورٹنس اس چیز کی دیکھنی چاہیے کہ ایران ایک ایسا مسلم ملک ہے جس نے کھڑے ہو کے دکھایا ہے. اس سے پہلے کسی نے کھڑے ہونے کی جسارت ہی نہیں کی، اور جس طرح سے غزہ میں ہوتا رہا، سارے چپ بیٹھ کے تماشائی بن کے دیکھتے رہے. اب دیکھیں ایران تک بات آ گئی، وہ قوم تو کھڑی ہو گئی. اب مسلم امہ کا امتحان ہے کہ یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں. باری تو سب کی آنی ہے، اگر ایک ایک کر کے گرنا ہے تو پھر سب کے آئے گی. اب پاکستان بھی الرٹ ہے اس وقت، اسٹیٹ الرٹ ہے، اسٹیٹ کی طرف سے بیان بھی جو آ رہا ہے کہ ہم ساتھ ہیں، مگر اب اس سے آگے بڑھنے کا وقت ہے. دیکھیں اتنے دن گزر گئے، دیکھیں آپ کیا ایک OIC کا اجلاس نہیں کنوین کر سکتے تھے؟ کیا آپ اس ایکسٹرنل ایگریشن کے لیے آپ اپنی، دیکھیں آپ نے ایک فوج بنائی ہوئی اسلامی ممالک کی، وہ کس دن کے لیے بنائی ہے؟ اگر دیکھیں آپ کی ایئر سپیس، اس ایئر سپیس میں سعودی عربیہ کی بھی تو ایئر سپیس آتی ہے نا، جہاز اور کدھر سے اڑ کے آ جاتے ہیں. پھر بیڑے کن کن کے جو ہے نا ڈیپ واٹرز میں امریکہ کے کھڑے ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ایران کے میزائل کو پہنچنے کے لیے تو کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے کہ اس سے کتنی جگہ سے اسکروٹنائز ہو کے جا رہا ہے. اسے تو ایکسٹرنلی اسرائیل کو بیٹھے بیٹھے کتنی گراؤنڈ کی مطلب جاسوس تو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ جو ہے نا ڈفرینٹ ممالک سے سپورٹ مل رہی ہے اسٹریٹجکلی. ایران کو تو اس طرح کی کسی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہی. تو یہ اب ہائی ٹائم ہے
کہ مسلم ورلڈ اور مسلم ورلڈ کو اپنے ایلائز کو بھی سیدھا کرنا چاہیے. بنیادی طور پہ دیکھیں اس خطے میں 3 جنگیں ایٹ ون ٹائم چل رہی ہیں. پاکستان انڈیا کا آپ نے تماشا دیکھ لیا, وہ بنیادی طور پہ کیا تھا, وہ بیسیکلی پاکستان کی ڈیپتھ کو ٹیسٹ کیا گیا. اصل میں ایک گریٹر نیکسس ہے, اس پورے خطے کو لپیٹنے کی کوشش ہے. جو یوکرین رشیا میں ہو رہا وہ بھی کوئی آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے. الٹیمیٹلی یہ پورا خطہ جنگ میں جا سکتا ہے, مگر بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی جانوں کا ضیاع ہو, جو آپ نے لیٹ اترنا ہے وہ آج آپ اسٹریٹجک ڈیسیجن کر لیں. شاید اس کا یہ فائدہ ہو جائے کہ ان ممالک کے, اگر سعودی عربیہ, پاکستان اگر خالی اسٹیٹمنٹوں سے ہٹ کے کھل کے میدان میں اتر آئیں تو اسرائیل پیچھے ہٹ جائے گا.